إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. برادران الاسلام، معزز بزرگوں اور میرے محترم بھائیوں، ملت کے عزیز نوجوانوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو اس زمین پر وجود بخشا. اس نے ہمیں یہاں پر بھیجا. اس کے پیچھے بہت عظیم حکمت اور بہت عظیم مقصود ہے. جو انسان اس مقصود کو جان گیا اور اسے پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی 4 دن کی اس زندگی کو غنیمت جانا، وہی عقل مند ہے. اسی لیے انسانوں کی جو تقسیم ہے اس تعلق سے، وہ ایسے ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ دنیا میں کیوں آئے اور کیوں گئے. ان لوگوں کی مثال جانوروں سے بھی بدتر ہے. پتھر کے ایک ٹکڑے سے بھی ان کی حیثیت خراب ہے، کیونکہ پتھر کو، لکڑی کو، پتنگوں کو بھی پتا ہے کہ انہیں دنیا میں پیدا کیا گیا ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. سارے درخت، سارے پتے، سارے پرندے، ساری مچھلیاں رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور انسانوں کی بڑی اکثریت وہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیوں یہاں پیدا ہوئے. یوں بچہ پیدا ہوا، سب خوشی منا رہے ہیں، اور اس کے بعد مٹھائیاں، تحفے، تحائف، نذرانے، آنا جانا، اور اس کے بعد ایک دن پتہ چلا لاش گر گئی. گھر سے نکالو، باہر پھینکو، کہانی ختم. زیادہ تر لوگوں کا یہ حال ہے. دوسری قسم وہ ہے جو اس دنیا میں پیدا ہونے کے مقصد کو جانتی ہے کہ اسے یہاں کیوں پیدا کیا گیا، لیکن اس مقصد کو صحیح استعمال کرنے میں پھر کئی تقسیمات ہیں. پہلی تقسیم یہ ہے اس کی کہ
اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے بہت سے لوگ کوتاہی کر رہے ہیں. انہیں کہا جاتا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے وہ جہنم میں کود رہے ہیں. جیسے بہت سے یہود و نصارہ کے علماء ہیں اور کافروں میں سے بھی بہت بڑے بڑے، ان کو کیا کہا جاتا ہے یہاں پر؟ گرو گھنٹال. دیکھیے وہ الفاظ جہاں کے استعمال ہوتے ہیں، میں جہاں رہتا ہوں وہاں کے استعمال کرتا ہوں، کیونکہ وہ آپ لوگ بہت جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں ماشاء اللہ. وہ جانتے ہیں کہ اسلام برحق دین ہے اور اسلام کے حقائق، اس کی صداقت ہر دن ہر پڑھے لکھے سنجیدہ کافر پر واضح ہوتی جا رہی ہے، لیکن تو کہہ رہے نہیں مانے، ہم نہیں قبول کریں گے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش کے سرداروں کو نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں؟ یقیناً پتا تھا. ابو جہل کو پتا تھا، ابو طالب کو پتا تھا. اور ان لوگوں سے پوچھا گیا نجی مجلسوں میں، کیا آپ جانتے ہیں کہ محمد جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہا نہیں. بچپن سے جس نے جھوٹ نہیں بولا جوانی میں کیا جھوٹ بولے گا؟ جس نے بندوں میں جھوٹ نہیں بولا رب پہ تو جھوٹ بولے گا. وہ یہ استدلال کرتے تھے. کہا کیوں نہیں مان لیتے ہو؟ پھر کیوں نہیں مان لیتے ہو؟ کہا ہماری جو یہ ناک ہے نا، یہ کبریائی، یہ تکبر ہمارا چلا جائے گا. آپ یہاں دیکھیے جتنے خاندانی جھگڑے ہیں، جتنے مساجد کے مدارس کے فرقوں کے، جن کو آپ لوگ جماعتیں کہتے ہیں، جماعت کچھ نہیں، اسلام میں ایک جماعت ہے بس، سب اس کے بعد فرقے ہیں. باتیں کھلی اور واضح الحمدللہ. یاد کر لیجئے، لکھ لیجئے، ضبط کر لیجئے اور زندگی میں جانچتے رہیے. اس کے بعد اسلام میں ایک جماعت جو ایک حق کی پیروکار ہو، وہی ایک جماعت حق ہے بس. اور باقی جو کچھ دکھے سب فرق، وہ صرف نام الگ ہے. ابھی آ رہی اس کی قسم آگے انشاءاللہ. تو یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں حق پتہ ہے، لیکن ان کا تکبر اور ان کی فرعونیت حق کے سامنے جھکنے سے انہیں روک دیتی ہے. گھر گھر میں یہ فتنہ ہے، بتا رہا ہوں آپ کو. جہاں پر آپ جائیے ہر جگہ یہی مسئلہ ہے فرعونیت کا. لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں فرعون ایک پیدا ہوا. فرعون ایک تھوڑی ہے، گھر گھر میں فرعون ہوتا ہے. تو مجھے وغیرہ نے یہی بات کہی کہ اگر ہم نے بات مان لی محمد کی، کل کا بچہ ہے، ہم نے اس کو کھلایا تھا بچپن میں، کندھے بڑھایا ہم نے، اور آج ہم کو بتایا کہ ہم غلط ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اگر ہم نے نبوت مان لی تب تو جو کہیں گے وہ سب کچھ ماننا پڑے گا. بات پھر وہی ہے. جس نے ایک بار مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہے، اللہ کے سچے رسول ہیں، پھر تو آپ کہیں گے سر جھکاؤ تو جھکاؤ، سر کٹاؤ تو کٹاؤ. پھر سب ماننی پڑے گی. اس لیے نہیں مانا لوگوں. مدینے میں جتنے یہودی تھے، زیادہ ان میں علماء کی بڑی تعداد تھی، سب جانتے تھے برحق ہے. لیکن کیا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ایک یہودی عالم ایمان لے آیا؟ ایک آدھ کی مثال اور بھی ہے، لیکن روایت پہ بڑا تعان ہے اس لیے اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں. تو عبداللہ بن سلام کی ایک مثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ نے خود کہا اگر 10 یہودی مجھ پر ایمان لے آئیں تو پورے یہودی ایمان لے آئیں گے. کیا مطلب 10؟ جوہرائے کرام، یہود کے بردرز، یہود کے گویے نچنیے نہیں. یہ وہی پرانی ڈائلاگ ہے جو ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں آپ ہر جگہ بیان کرتے ہیں، ٹی وی بیان کرتے ہیں، پروگراموں میں بیان کرتے ہیں. میں نے کہا ہاں، قبروں میں بھی جاؤ گے تو وہاں بیان کریں گے انشاءاللہ. اور ابھی گفتگو آ رہی ہے وہاں پر انشاءاللہ، آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر.
عشرۃ من الیہود لآمن بی الیہود، آپ نے کہا 10 یہودی، کون 10 مراد ہے؟ یہود کے علماء مراد ہیں، بس عوام نہیں۔ عوام تو کوئی اکا دکا ایمان لاتے رہتے، آدمی ایمان لاتے رہتے، لیکن جب کوئی ان کا بڑا ایمان لے آتا ہے تو اس کے سارے پیروکار اس کے پیچھے آتے ہیں۔ اسی لیے تالیف قلب کا ایک مصرف رکھا گیا ہے نا زکوٰۃ میں، اسی لیے رکھا گیا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جنہیں تخلیق کا مقصود پتہ ہے اور وہ منزل کو تلاش کر رہے ہیں اور وہ پہنچنا بھی چاہتے ہیں صحیح منزل کی طرف۔ محنت کر رہے ہیں اور وہ جانا چاہتے ہیں رب کے پاس، اور کامیابی بھی چاہتے ہیں اور جنت بھی چاہتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ وہ ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے کہا حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو عمل تو کرتے ہیں، محنت مشقت کر کے تھک ہار کے، لیکن ہوگا کیا؟ تصلی نارا حامیہ ہو جائے گا، دہکتی ہوئی آگ میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ تسقى من عین آنیہ، کھولتے پانی سے ان کو چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ آگے آئے پڑھتے رہیے، اور سورہ کہف میں جسے آپ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں؟ آپ کہیے کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو عمل کے اعتبار سے سب سے برباد ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے محنت مشقت کی لیکن ان کی مشقتیں اور اعمال دنیا میں ضائع اور برباد ہو گئے۔ وہم یحسبون، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ اس آیت میں سارے بدعتی اور امت کے سارے مجرم داخل ہیں۔ بدعتی یہ سمجھتا ہے کہ میں بدعت کر کے اور بدعت کو پھیلا کر کے جنت کما لوں گا، رب کو خوش کر لوں گا، اور ڈھول بجا کر قوالی کروا کے مزاروں کے تماشے کروا کے اسٹیج پر کیا کیا کروا کے میں جنت کی قربت حاصل کر لوں گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے، وہ منزل کو سمجھ گیا، مقصد کو پہچان گیا، لیکن غلط ٹریک پہ جا رہا ہے۔ کیوں؟ جو راستہ بتایا گیا کہ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں چلیں گے، ہم راستہ خود اپنائیں گے اپنا۔ اسی لیے کیا کہا اس کو؟ ضل کہا ہے، بھٹک گیا وہ۔ انہی کو قرآن میں ضالین کہا گیا جن سے آپ پناہ مانگتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں۔ یہ راہ بھٹکے ہوئے ہیں کیونکہ جو راستہ ان کو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں مانتے۔ انبیاء علیہ السلام کے وارثین نے بتایا، بدعتی نے کام نہیں مانتے۔ جیسے بدعتی نے کہا نہیں مانتے، ویسے برادرز شہداء کرام نے کہا ہم بھی نہیں مانتے۔ تو کہاں گئے وہ؟ مقصد جاننے کے بعد اپنے مقصد سے بھٹکنے والے ہو گئے۔ قرآن مجید میں ایک ہے سورہ فرقان، پڑھ کے دیکھیے اس کو۔ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ روز قیامت جب بندوں کے اعمال پیش کیے جائیں گے، سب کے دفتر، سب کے نامہ اعمال لائے جائیں گے ترازو کی طرف، اور رب العالمین حساب کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ہم ان کے اعمال کی طرف توجہ دیں گے اور ان کو ہباء منصورا راکھ بنا کے اڑا دیں گے، راکھ بنا کے اڑا دیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے
اپنی کتاب مدارج السالکین میں، کہا یہ وہ لوگ ہیں اور وہ اعمال ہیں جنہوں نے اعمال کیے علی غیر سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اعمال طریقہ نبوی کے مطابق نہیں تھے۔ اور کیا ہوگا؟ اور کون لوگ ہیں؟ کہا وہ لوگ جنہوں نے اعمال تو کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، لیکن رب کے لیے نہیں کیے۔ ریاکاری، دکھاوا، شہرت طلبی، ناموری، جلسہ کراؤ، اسٹیج پر جو بورڈ لگے گا یہاں پیچھے نا، وہاں میرا نام لکھیے اور میرے دوستوں کا نام لکھیے کہ کس نے 50,000 10,000 چندہ دیا تھا۔ کیا ہے سب یہی ہے جسے کہا گیا، اب آیت پڑھ دیتا ہوں، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، 19ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ اور ہم ان کے ایک ایک عمل کی طرف توجہ کریں گے اور ان کو راکھ بنا کر کے اڑا دیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص اپنی پوری زندگی کی کمائی لے کر کے جائے ایک جگہ پر، اسے کہا جائے کہ یہ یہاں پر چیک پوسٹ ہے، یہاں تمہارا امتحان ہوگا اور جو تم سکہ لے کے آئے اس کو جانچا جائے گا، اور اگر اس جانچ میں تم پاس ہو گئے تو تمہاری جان بچ گئی، اور اگر نہیں پاس ہوئے تو تم کو صرف سونی نہیں دی جائے گی، تمہیں آگ سے جلا دیا جائے گا دنیا والوں کے سامنے، اور انسان کے ان اعمال کی جانچ کی جائے اور اس کے سارے اعمال اور سکے فیل ہو جائیں، کتنا اسے غم، اور اچھا اس کے لیے دوبارہ چانس بھی نہیں نا، اصلاح کرنے کا، اعمال کو بدلنے کا، زندگی بدلنے کوئی چانس نہیں، ایک ہی موقع ہے۔ اس لیے دوستو اور بھائیو، دنیا میں ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہم اس مقصد کو پہلے سمجھیں، پھر منزل پر پہنچانے کے لیے جو کامیاب راستہ اور صحیح راستہ ہے اس کو اپنائیں، اور وہ راستے جو ہمیں اس راستے سے بھٹکا دیتے ہیں ہم ان سے دور رہیں، تبھی ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کی منزل کی طرف پہنچ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو مشقت کر کے اپنے رب کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی رب کی طرف دوڑ رہا ہے، دیکھیے، اور جب ہم ایک منزل کی طرف دوڑ رہے ہیں تو ایک نہ ایک دن دوڑ کے پہنچ جائیں گے نا، منزل پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، آج نہیں تو کل۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ کل کے دن کوئی شخص یہاں پر نہ مسجد میں بیٹھے گا نہ وہ خطبے میں آئے گا، یوں آنکھ بند ہوئی کہا جائے گا جنازے کا اعلان کرو، کفن لے آؤ، غسل دو، دفنا کے آؤ، دفنا دیا، فائل بند، ایک ہفتے تعزیت اور بڑے اچھے تھے، بڑے شاندار تھے، بڑے مہمان نواز تھے، بڑے اسٹوری، کب تک؟ 10 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، اس کے بعد فائل بند۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو ہمارے اور آپ کے جتنے قرابت کے لوگ، جان پہچان کے لوگ 2 سال پہلے اس دنیا سے گئے، آپ سوچ لیجیے ان کو آپ کتنی بار یاد کرتے ہیں، ان کی طرف سے آپ صدقہ کرتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں، بیواؤں کو دیتے ہیں، علم کی کتابیں دیتے ہیں، لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، مسجد، مدرسہ، اسلام کی خدمت ہے، کسی کا علاج یا بیماری یا اسپتال، سرائے کچھ بنواتے ہیں، دیکھ لیجیے کیا ہے، کیا کرتے ہیں ہم ان کے لیے۔ ہر انسان اپنے لیے جی رہا ہے اور مر جائے گا ایسے ہی۔ اسی سے ہم جان لیں کہ ہماری آخرت اور بجٹ کے لیے ہمیں دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ اپنی فائل، اپنے نامہ اعمال میں ہمیں خود لکھوانا ہے فرشتوں سے، یہ عمل ہم نے کیا تم لکھ لو، یہ کیا تم لکھو، یہ کیا تم لکھ لو۔
نہیں ہم مر جائیں گے تو بچے ہمارا صدقہ کریں گے ہماری طرف سے، اور مسجدیں بنوا دیں گے اور بہت نیک کام کریں گے. کچھ نہیں کریں گے بچے. دوسروں سے امید مت لگائیے. یہی ہے پیغام اور خلاصہ آج کے خطبے کا. آیت جو میں نے پڑھی تھی وہ بتا دوں آپ کو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دنیاوی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے. یعنی رب کے ہاں نہیں، دنیا والوں کے ہاں ہے. لوگوں نے اسے کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے، جنہوں نے مقصد کو نہیں پہچانا کہ وہ کیوں پیدا ہوئے. نہیں پہچانا ان کیا کھیل تماشا ہے. آؤ کھاؤ پیو مزے کرو، پیسے جمع کرو، دولت بناؤ، بلڈنگ بناؤ، کمپنی بناؤ، تجارت کرو اور بینک بھرو. کھائے گا کتنا؟ 1 پلیٹ 10 پلیٹ بریانی کھا سکتا ہے کیا انسان؟ بڑی مشکل سے کھائے گا. کوئی بہت بڑا پہلوان بھوکا کہنے ہوگا. ساؤتھ میں کہتے ہیں بھوکا ہے، بھوکا نہیں، بہت بڑا بھوکا ہے. کتنا کھائے گا؟ 2 پلیٹ اور کھا سکتا ہے. لیکن کمائے گا کتنا؟ 10 کروڑ بلین کی دولت چاہیے اس کو. لگتا ہے دنیا جمع کرنے کے لیے اس مخلوق کو پیدا کیا گیا. یہ زندگی. تو اللہ نے کہا کہ یہ جو مقصد سے غافل ہے، مقصد تخلیق سے، دنیا کو انہوں نے کھیل تماشا اور منزل سمجھ رکھا ہے، بس یہی ان کی منزل ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت آگے بیان کی گئی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اور حقیقت میں آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت کا جو گھر ہے وہی تو زندگی ہے. کیا مطلب؟ اور اس کے بعد کیا ہے؟ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر یہ دنیا والے جان لیں، یعنی دنیا والے اگر جان لیں حقیقت میں، تو ان کے کامیابی کی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ کہ دار آخرت وہ دار الحیات ہے. تو دنیا کیا ہوئی؟ دنیا دار الممات ہے. تو ہم لوگ کبھی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم خطبہ سن رہے ہیں. دنیا میں زندہ ہے؟ نہیں، ہم ابھی عالم موت میں ہیں. جسے آپ خواب دیکھتے ہیں، ہم ابھی موت کے عالم میں جی رہے ہیں. ہماری آنکھیں تو کھلیں گی جب ملک الموت اور موت کے فرشتے آئیں گے تو آنکھیں کھلیں گی. کیا ہوا یہ بتا رہا ہے اللہ رب العالمین. سلف نے بات کہی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معنی کی بات کہی، کہا الناس نیام فَإِذَا مَاتُوا انتبهوا. ساری دنیا بھی سو رہی ہے، ہر فرد نیند میں ہے، ہوشی میں نہیں ہے ابھی. وہ کب آنکھ کھلے گی اس کی؟ فَإِذَا مَاتُوا. جب موت آئے گی تب آنکھ کھل جائے گی. فرشتوں کو دیکھے گا، اسے جنت دکھائی جائے گی، عذاب دکھایا جائے گا، اور منکر نکیر آئیں گے قبر میں. کہے گا ارے مجھے بتائیے کیا میں کیا کرنے آیا ہوں؟ ارے مجھے چھوڑ، میں لے کے جاؤ، تجھے کچھ لے کے آؤں. کہا جائے گا نہیں. کہے گا رب ارجعون. سورہ مومنون کے اواخر کی آیت آخری صفحے سے پہلے پڑھیے. قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمہ هو قائلها. جب بھی موت آتی ہے تو ہر انسان موت کے بستر پہ پہنچ کے کہتا ہے اے میرے پروردگار ایک چانس مجھے دے دے، ایک دن، ارے ایک دن، اچھا 1 منٹ دے دے، بس 1 منٹ میری روح کو انتظار فرشتوں کو کہہ دے کر لیں، میں فوراً وصیت کر دوں گا میرے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچہ کرو، یہاں اتنا وہاں اتنا کھا. کلا، ہرگز نہیں. یہ ایک بات اور کلمہ ہے، جو بھی یہاں پہنچتا ہے یہی کہتا ہے. پتہ چلا کہ سب یہی کہتے ہیں. لہذا ہم لوگ ابھی اس دنیا میں حیات میں ہیں. ہمارے لیے موقع اور چانس ہے، غنیمت جان لے
پہلے موت کی تیاری اور فکر کر لیں. حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہوں وہاں پر ان کی ایک نصیحت کی بات ہے، اور بتا کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ختم ہو جائے گی آج کی بات. ایک جنازے میں تھے، قبر کے کنارے کھڑے ہیں، میت کو لٹایا گیا قبر کے اندر، لوگ اس پر جو ہے لکڑی یا اینٹیں برابر کرنے لگے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمہ مسلم نے کہا ایک نوجوان سے، بتاؤ اس وقت یہ بندہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ ابھی یہ قبر میں گیا، یہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ کہا یہ سوچ رہا ہوگا کہ کاش مجھے دنیا میں 1 2 دن 3 دن اور مل جاتے تو میں بہت بڑی بڑی نیکیاں کر لیتا. وہ یہی سوچ رہا ہوگا اور سوچے گا بھی منکر نکیر کے آنے کے بعد. انہوں نے کیا کہا؟ انت ذالک الرجل، کہا وہ شخص تم ہو، ابھی تمہارے پاس وہ چانس ہے، کل تم بھی یہیں آؤ گے اور تم بھی یہی سوچو گے. وہ سوچنے سے پہلے اس کے پاس چانس نہیں ہے، ختم ہو چکا، تمہاری فائل کھلی ہے، لکھوا لو، نیکیاں بھروا لو جب تک زندگی عمل کرو. دوستوں اور بھائیوں، میں اصل میں آج جس موضوع پر آپ سے بات کرنے آیا تھا وہ میں نے شروع نہیں کیا اور آپ کا وقت ہو چکا. میں آپ کو بتانے آیا تھا 4 چیزوں کے بارے میں، اور زندگی رہی تو کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ اور ملاقات ہوئی. پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ایک دن جانا ہے، اور اس پر سب کو یقین ہے، اور یقین نہیں ہے تو یقین لانا ہے، کیونکہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں. اس لیے اچھی موت، خاتمہ بالخیر، خوشی کی موت کیسے ہو، ہم میں سے ہر ایک کی اس کا قانون، ضابطہ، طریقہ، تعلیم، ارشاد شریعت میں کیا ہے. ایک بات مجھے وہ بتانی تھی آج آپ کو، اور وہ دیکھیے رہ گئی. دوسری بات، جب قبر میں ہمیں لٹا دیا جائے گا اور قبر کو بند کر دیا جائے گا، اس تاریکی کے اندر ہمیں چھوڑ کے ہمارے تمام رشتہ دار اور یار دوست اور قرابت دار چلے آئیں گے. اس قبر کے اندر اچھی زندگی قیامت کے قائم ہونے تک کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے ایک تعبیر ہے میرے یہاں. پہلی تعبیر ہے حسن الختام، اچھی موت. دوسری تعبیر ہے حسن القبر، قبر کی خوبصورتی اور آرام اور مزے اور روشنی کیسے حاصل کرنا ہے، وہ آپ کو جاننا ضروری ہے. اور تیسری تعبیر ہے، تیسرا پڑاؤ آ رہا ہے ترتیب سے، وہ ہے حسن المحشر. جب قیامت کے دن آپ اٹھیں تو کیسے شاندار استقبال آپ کا ہو، اور کیسے آپ مزے میں وہاں پر رہیں. جب سورج سر کے اوپر ہوگا اور لوگ اپنے اپنے پسینے میں سر تک، کوئی کمر تک، کوئی پیر تک ڈوبا ہوا رہے گا، تو کیسے ہمیں وہاں پر ہمارا استقبال ہو، اور اچھی وہ جو 50,000 سال کا عرصہ ہے اس کو اچھے سے کیسے گزارنا ہے. یہ بھی ایک فن ہے، وہ آپ کو سیکھنا ہے. یہاں پر جو یہاں سیکھے گا وہی وہاں پر مزے کرے گا، جو یہاں نہیں سیکھے گا کوئی بات نہیں، وہاں سیکھ لیجیے. اس کا یہ جواب ہے، یہاں نہیں تو وہاں سیکھنا. تو آپ کو 2 3 ہو گیا، چوتھا باقی ہے. چوتھا ہے آخری پڑاؤ، جنت میں شاندار زندگی اور مزیدار انجام اور شاندار استقبال کیسے ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، اس کا کیا کیا فارمولہ ہے. انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ترتیب وار آپ کو یہ باتیں بیان کی جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب جلیل ہم لوگوں کو یہ جو آنے والے مراحل ہیں، سنگ ترین اور سخت ترین اور دردناک اور کربناک، اللہ
اللہ تعالی ہمیں ان کی تیاری کی توفیق یہاں ابھی عطا فرما دے۔ اللہ ہماری موت اچھی کرے، ہمیں کلمہ توحید کی توفیق دے، اختتام کے موقع پر، سکرات کے موقع پر اللہ تعالی ہمیں شہادتین زبان سے اقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری موت ایمان پر کرے، اور قبر میں ہمارا اچھا ہمیں ثابت قدمی دے اور اچھا ہمارا استقبال ہو، اور حشر میں بھی ہمارا اچھا استقبال کرے، اور اس کے بعد پل صراط اور اس سے پہلے حساب و کتاب اور ترازو کا جو مرحلہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے، اور ہم سب کے نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا فرمائے، اور پھر جنتوں کے اندر بھی ہمارا شاندار استقبال ہو۔ اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔